السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ مسئلہ یہ کہنا کہ یا اللہ ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے، آخر ملک الموت کو ہمارے ہی گھر والوں کے پیچھے کیوں لگا دیا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے اللہ کی طرف نسبت کر کے کہ ہم نے کیا بگاڑا ہے کہ ملک الموت کو ہمارے گھر والوں کے پیچھے لگا دیا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی جا رہا ہے دنیا سے، تو اس طرح کا لفظ کہنا کفر ہے۔ کفر اس لیے ہے کہ اس میں گویا کہ وہ بندہ اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کر رہا ہے اور اللہ کو ظالم ٹھہرا رہا ہے کہ ہمارے اوپر گویا کہ اللہ نے ظلم کر رکھا ہے کہ ملک الموت کو ہمارے پیچھے لگا دیا اور وہ ہر وقت ہمارے گھر میں سے کسی نہ کسی کی روح نکال رہا ہے۔ تو گویا اللہ کی طرف ادنا سی بھی ظلم کی نسبت کرنا یہ بھی کفر ہے۔ مسئلہ اسی طرح کہنا کہ اچھا ہے جہنم میں جائیں گے کہ فلمی اداکاریں بھی تو وہی ہوگی تو مزہ آ جائے گا، کفر ہے۔ فلمی اداکاریں یعنی ہیروئن جس کو کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں وہ اس طرح کہتا ہے کہ جہنم میں جائیں گے اور وہ فلمی اداکار ہے اور ہیروئن بھی سب کیا ہے جہنم میں ہوگی، تو ہم بھی جہنم میں جائیں گے تو مزہ آئے گا، اس طرح کی بات کہہ رہا ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ مسئلہ اکثر لوگ فیس بک پر اس طرح کے لطائف لکھ ڈالتے ہیں کہ اگر تم لوگ جنت میں چلے بھی گئے تو سگریٹ جلانے کے لیے تو ہمارے ہی پاس یعنی دوزخ میں آنا پڑے گا، یہ بھی کفر ہے۔ فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر اور اسی طرح کسی اور ویب سائٹ کے اوپر یہ مذاق کے طور پر بھی اگر لکھ دے وے کوئی، اس طرح ایک لطیفے کے طور پر، ایک مزاحیہ بات کے طور پر اور ایک کسی مذاق کی چیز سمجھ کر کے اس طرح لکھ دے وے کہ اگر تم لوگ جنت میں بھی چلے گئے تو سگریٹ جلانے کے لیے ہمارے پاس جہنم میں آنا پڑے گا، تو اس طرح کی باتیں نہیں لکھنا چاہیے اور نہیں بولنا چاہیے، یہ کفر والی بات ہے، اس سے خوب بچنا چاہیے۔ مسئلہ کسی نے کہا آؤ ظہر کی نماز پڑھیں، دوسرے نے مذاق میں جواب دیا یار آج تو چھٹی کا دن ہے، نماز کی بھی چھٹی ہے، اس طرح کہنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز ہر مومن بندے اور بندیوں کے اوپر فرض فرمائی ہے، ہر 5 وقت کی نماز، اس میں کوئی چھٹی نہیں، سوائے عورتوں کے لیے مخصوص دن کے اندر نماز کی چھٹی ہوتی ہے مخصوص دن میں، اس کے علاوہ عام حالات کے اندر چاہے بیماری کی حالت ہو، چاہے صحت کی حالت ہو، چاہے سفر کی حالت ہو، چاہے حضر کی حالت ہو، ہر وقت بندے کے اوپر نماز فرض رہتی ہے، الا یہ کہ وہ بالکل ہی دیوانہ ہو جائے یا یہ کہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ بے ہوشی طاری ہو جائے یا ایسی کوئی پوزیشن ہو جائے جس سے نماز ساقط ہوتی ہے، ایسی اگر کوئی چیز ہو جائے تو نماز ساقط ہو جائے، لیکن ایسا کوئی عذر پیش نہیں آیا جس میں نماز ساقط ہو جائے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے، تو ایسی عام حالات کے اندر ہر بندے اور بندی کے اوپر نماز پڑھنا فرض رہتا ہے۔ بیمار ہونے سے بھی نماز ختم نہیں ہو جاتی اور سفر میں جانے سے بھی نماز ختم نہیں ہوتی ہے، نماز کا حکم باقی رہتا ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز فرض ہے۔ اب کوئی آدمی نماز کا مذاق کرنے کے لیے، جو اسلام کا اہم رکن ہے نماز، اور نماز اسلام کا اہم فریضہ ہے، اس نماز کے سلسلے میں وہ مذاق کر رہا ہے اور کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ آؤ ظہر کی نماز پڑھ لیں، تو اس کے جواب میں کہتا ہے کہ آج تو چھٹی کا دن ہے، مطلب سنڈے ہوگا تو سنڈے کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، یا کوئی اور خوشی کا دن ہو تو بھئی آج چھٹی کا دن ہے تو نماز کی بھی چھٹی، اس طرح کہہ رہا ہے، تو اس میں در پردہ نماز کے ایک اہم فریضے کی ایک حقارت لازم آ رہی ہے اور اس کو ہلکا سمجھنا لازم آ رہا ہے، گویا کہ نماز کو وہ ہلکا سمجھ رہا ہے، اس وجہ سے ایسا کلمہ کہہ رہا ہے، تو گویا اس طرح کہنا کفر ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ مسئلہ کسی نے مذاق میں کہا بس جی چاہتا ہے یہودی یا عیسائی یا قادیانی بن جاؤں، ویزا تو جلدی مل جائے گا، یہ کفر ہے۔ یعنی ویزا حاصل کرنے کی نیت سے اگر وہ اس طرح ارادہ کر رہا ہے
دل کے اندر خیال کر رہا ہے کہ میں یہودی ہو جاؤں، عیسائی ہو جاؤں، قادیانی بن جاؤں، مذاق کے طور پر کہہ رہا ہے، یا یہ کہ جو ہے بالیقین کہہ رہا ہے، دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس سے پہلے مسئلہ آیا تھا کہ کوئی آدمی کافر بننے کا ارادہ کرے کہ میں آئندہ کافر بن جاؤں گا، تو بعد میں بننے سے پہلے جس وقت وہ بول رہا ہے اسی وقت سے بن جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جب وہ ارادہ 2 سال کے بعد کر رہا ہے تو 2 سال کے بعد اس کے اوپر کفر عائد ہوگا، ابھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس وقت وہ ارادہ کر رہا ہے کہ میں آئندہ زمانے میں کافر ہو جاؤں گا، ایسا ارادہ کر رہا ہے، اسی وقت سے وہ کافر ہو جائے گا۔ لہذا کسی نے مذاق کے اندر بھی کہا کہ میرا ارادہ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کیا ہو جاؤں، یہودی ہو جاؤں، قادیانی ہو جاؤں، عیسائی ہو جاؤں، جو باطل مذہب ہیں، جو کیا بولتے ہیں، یہودی، عیسائی، قادیانی، یہ سب کیا ہے، باطل مذہب ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو ان چیزوں کی طرف، یا یہ کہ میں ہندو بن جاؤں، یا اور کوئی مذہب کا نام لیا جو اسلام کے علاوہ ہے، اور اللہ کے یہاں اسلام کے علاوہ کوئی دین اور مذہب مقبول نہیں ہے، لہذا اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا وہ نام لے کر کے کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے اور میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں فلاں بن جاؤں، فلاں بن جاؤں، تو مجھے کیا ہے، ویزا مل جائے گا۔ تو اس طرح مذاق میں کہنے سے بھی وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر حقیقت میں کہے گا تو بدرجہ اولا کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ مذاق میں آدمی بہت سے ایسے کلمات کہہ دیتا ہے جس میں وہ حقیقت میں کافر ہو جاتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس لیے یہ جو فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، اسی طرح انسٹاگرام کے اوپر، اسی طرح اور کسی ویب سائٹ کے اوپر جو مذاقیہ باتیں چلتی ہیں، ایک دوسرے کی لطیفہ آمیز باتیں ہوتی ہیں، تو ان باتوں کے اندر ایسی مذاق سے بچنا چاہیے جس مذاق کے ذریعے سے اور جس مذاق کے اندر جو کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، ان کلمات کی وجہ سے آدمی کفر میں چلا جاتا ہے۔ ایسے کلمات سے اور ایسی مذاق سے آدمی کو خوب بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی ایمان و اعمال، جان مال، ابرو عزت کی خوب حفاظت فرمائے، اور خاص کر کفر اور شرک میں مبتلا کر دینے والے کلمات سے اور اقوال سے، باتوں سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔